بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث صحیح البخاری سے، اس کا نمبر ہے 34 اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں گی تو وہ خالص منافق ہے، یعنی وہ منافق ہے جس میں 4 عادتیں ہوں گی، 4 علامات اگر اس میں پائی جاتی ہیں، 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں تو یہ نفاق کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ جس میں ایک عادت ہو ان میں سے، ان 4 میں سے ایک ہو، 4 نہ ہو، ایک ہو تو پھر بھی وہ نفاق ہے، ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے، یعنی اس میں پھر ایک علامت اور ایک نشانی نفاق کی پائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اگر چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ نفاق کی علامت، منافق کی نشانی وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں چھوڑتا تو اس میں وہ ایک نشانی اور علامت پائی جا رہی ہے، یعنی وہ کام وہ کر رہا ہے جو منافق کیا کرتے ہیں۔ تو منافق 2 قسم کے ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی، یعنی جو لوگ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہیں، کافر ہیں، یعنی دل میں کفر چھپایا ہوا ہے اور ظاہر ایمان کو کر رہے ہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اعتقادی نفاق، وہ اعتقادی طور پر عقیدے کے اعتبار سے منافق ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق، یعنی کسی شخص میں ایسے عمل پائے جائیں جو منافقین والے اعمال ہیں، جو منافقین کی نشانیاں ہیں تو وہ اس میں پائی جائیں تو یہ عملی نفاق ہوتا ہے۔ اور یہ جو نشانیاں ہیں یہ عموماً جو اعتقادی منافق ہیں انہی میں پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی مومن میں ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان نشانیوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، تاکہ وہ جو منافقین کی علامات اور نشانیاں ہیں وہ اس کے اندر نہ رہیں۔ تو یہ عملی نفاق جو ہے اس سے بھی بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ ایک روایت کے الفاظ وہ بھی صحیح البخاری میں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آیت المنافق 3، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامات ہیں، اور یہاں پر 4 کا ذکر ہے۔ تو فرمایا اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ خیانت کرنے والا کون ہے؟ یہ منافق کی نشانی ہے، منافقین ایسا کرتے ہیں نا، تو وہ خائن ہوتے ہیں۔ جب ان کو کوئی امانت دی جاتی ہے کہ یہ امانت کے طور پہ ہماری چیز رکھ لو تو وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور دوسری نشانی اور علامت کیا ہے، عادت کیا ہے منافقین کی، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ، اور جب وہ بات کرتا ہے، كَذَبَ، جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا مومن کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ عہد کرتا ہے، کنٹریکٹ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو بے وفائی کرتا ہے۔ اور چوتھی کیا بیان کی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو وعدے کی خلاف ورزی کرنا منافقین کی علامات میں سے، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے، اگر امانت دی جائے اس میں خیانت کرتا ہے تو یہ منافقین کی علامات ہے۔ اگر کسی مومن میں پائی جاتی ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس میں بھی یہ نفاق کی علامت اور نشانی پائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ حتی یدعها، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ تو چھوڑنا چاہیے ان بری خصلتوں کو، چھوڑنا چاہیے ان بری عادات کو، جھوٹ سے بچ جائیے، وعدہ خلافی سے بچ جائیے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کنٹریکٹ کیا ہے تو اس کو پورا کیجیے۔ آپ مومن ہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا رہے، بات بات میں جھوٹ بولے، اور جھوٹے پراپیگنڈے اور جھوٹ بول کر لوگوں کو مطمئن کرنا، جھوٹ بول کر لوگوں سے داد وصول کرنا،
اور جھوٹ بول کر مقدمات کرنا، جھوٹ بول کر لڑائیاں کرنا، دیکھیے معاشرے کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ اور پھر ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم پکے منافق، پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس میں یہ 4 عادات پائی جائیں، کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ فرمایا کہ کون سی علامات ہیں؟ جب امانت دی جائے خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے، اور وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، یا معاہدہ کرے تو اس میں دغا بازی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور ابھی کبھی کسی سے لڑائی ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ گالیاں بکتا ہے، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، بےہودہ بات کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ منافقین کی علامات ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن میں بلکہ 24 آورز میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آپ تمام حضرات اس کو سنا کریں، اس حدیث کو 24 آورز میں سے آپ 5-6 منٹ تو نکال سکتے ہیں نا، سنا کریں اور پھر عمل کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔